نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے، نور بصیرت، جو آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہتا ہے۔ پورا قرآن مجید اور پھر پوری سورہ کہف اور سورہ کہف کی تمام آیات اپنے اندر وہ نور بصیرت لیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم سورہ کہف کی آیات کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے دل کو واقعتاً وہ بصیرت نصیب ہوگی انشاءاللہ کہ جس کی طرف غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ پھر اس میں سے بھی آج میں نے ایک کا انتخاب کیا ہے کہ آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا، بلکہ آیت نمبر 24 ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ مت کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ قریش نے یہودیوں کی شے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے، جن سوالوں کا جواب کامن سینس سے نہیں دیا جا سکتا تھا، بلکہ یا تو واقعات معلوم ہو یا آپ کے پاس وہ جو وحی آسمانی ہے اس کا علم ہو تو اس کی روشنی میں تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن اپنے غور و فکر سے آپ اس کو ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ 3 سوال تھے کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کون تھا۔ اب یہ 2 سوالات جو ہیں ان کا تعلق تاریخ بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل میں تو یہ عام تھے دونوں واقعات کے، ایک بہت بڑی شخصیت ان کے ہیرو تھے ذوالقرنین، اور یہ بھی ان کے ہاں عام مشہور تھا کہ اصحاب کہف یہ کچھ لوگ تھے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ نے ان کو 300 سال تک سلا دیا ایک غار کے اندر، اور پھر وہاں سے انہیں نکالا اور لوگوں پر ظاہر کیا کہ یہ 300 سال تک زندہ رہے۔ لیکن عربوں کے ہاں ان دونوں کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اور روح کیا چیز ہے، اس کا تعلق خالص علم وحی کے ساتھ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ کل آیا، پھر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بتائیے
ابھی تک وہی نہیں آئی تھی، آپ نے کہا میں کل بتاؤں. وہ کل کرتے 2 ہفتے بیت گئے، اور پھر جب وہی آئی تو ان الفاظ کے ساتھ آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، ہرگز مت کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان شاء اللہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. پھر مزید واضح کیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور جب بھول جاؤ تو یاد آنے پر اللہ کو یاد کر لیا کرو. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو دکھلائے اس سے زیادہ نزدیک راہ نیکی کی، خیر کی. سورہ کہف کے آخر میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک اور بزرگ کے انٹریکشن کا، جن کا نام عام ہمارے یہاں خضر مشہور ہے، قرآن مجید میں ان کے نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک شخصیت ہے جو حضرت خضر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اس واقعے کا بھی حاصل یہی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بعض اوقات وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے بعد فائدے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کبھی آپ کو فائدہ پہنچا کر نقصان کی طرف لے کے جاتا ہے. یہی مضمون سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ آسان تکرہوا شیئا، کیا پتہ کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور کیا جب تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. یہ بہت اہم مضمون ہے، کر سکنا. یہی مضمون سورۃ لقمان کی آخری آیت میں یوں آیا ہے کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. میری پلاننگ، میرے وسائل، پھر ان وسائل کی ریلائبلٹی، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ وہ کام کر سکیں گے صرف اسی صورت میں اگر اللہ نے چاہا. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم آہنگی جو ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ کیسے ہوگی کہ ہم پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو اس میں شامل کر لیں. اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا. آپ کو سنایا تھا نا میں نے واقعہ کہ برطانیہ میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، وہ نو مسلم تھا، ظاہر ہے اس کا تعلق عیسائی خاندان سے تھا، لیکن اس کی دوستی کچھ مسلمان نوجوانوں سے بھی تھی. اور مسلمان نوجوان اکثر انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، ہمارے مقابلے میں جو لوگ غیر ملک میں رہتے ہیں ان کے ہاں یہ ایکسپریشن ہم سے زیادہ ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اکثر وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہتے تھے. تو ایک دن ایک مسلمان دوست نے کہا انشاءاللہ. میں نے کہا what is this انشاءاللہ؟ تو اس نے کہا جی گاڈ ولنگ، ظاہر ہے بائبل کا ایکسپریشن انشاءاللہ کے لیے گاڈ ولنگ ہے. تو اس نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مسلمان دوست نے سمجھایا کہ تم جو مرضی پلاننگ کر لو، وسائل اکٹھے کر لو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اس کا مطلب ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اب وہاں سے اٹھ کر وہ نو مسلم، اس وقت تو عیسائی تھا، اپنے ایک عیسائی دوست کے والد کے پاس گیا جو اس کا بزنس پارٹنر تھا، اور انہوں نے اگلے دن کی، یعنی اس وقت جو ٹمارو تھا ان کے لیے، کوئی اپائنٹمنٹ کی کہ کل ہم 11 بجے یہ کام کریں گے. لیکن رات کو اس بڈھے کا انتقال ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرنا تھا، تو فوراً اس کو کلک ہوا، او یس
مسلمان ٹھیک کہتے ہیں گاڈ ول. تو انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے مجلسی ایکسپریشن بن چکے ہیں، لیکن یہ بڑے معنی خیز الفاظ ہیں. تو ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ ایک آدمی جا رہا تھا بازار کی طرف، تو راستے میں اسے کوئی شخص ملا. انہوں نے کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بازار جا رہے ہیں سودا خریدنے واسطے. انہوں نے کہا کہو انشاءاللہ. انہوں نے کہا یہ تم مولوی لوگ ہر بات میں انشاءاللہ جو ہے وہ گھسیٹ دیتے ہو، پیسے میری جیب میں ہیں، منڈی میں جا رہا ہوں، ابھی سودا لے کے میں آ جاؤں گا، اس میں انشاءاللہ کہاں سے گھس آیا؟ اسی کا اچھا چلو. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کا پھر وہ خالی ہاتھ ہی واپس آ رہا تھا. تو اس نے پھر وہی دوست ملا. انہوں نے کہا بھائی ہاں کدھر؟ انہوں نے کہا جی میں بازار گیا انشاءاللہ، وہاں میری جیب کٹ گئی انشاءاللہ، اور اب میں گھر واپس جا رہا ہوں انشاءاللہ. پھر اب ماشاءاللہ کو تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا اور یہ یقین ہونا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے. حضرت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبے بیان کیے ہیں. پہلا یہ کہ کسی کام کے ہو جانے کے بعد، ایمان باللہ کے 3 مراتب، کسی کام کے ہو جانے کے بعد انسان کو یاد آ جائے کہ اللہ نے کیا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بڑا غنیمت ہے. اس سے آپ کی سوچ کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اوہو فلانی غلطی ہو گئی، میں یوں کر دیتا تو یوں ہو جاتا. ہوا میں تیر چلائیں گے آپ. لیکن یوں ہی آپ کو یاد آ جائے گا کہ ماشاءاللہ اللہ نے ایسے ہی چاہا تھا، ویسا ہی ہو گیا ہے، تو ایک دم آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. دوسرا درجہ کیا ہے کہ جب کام ہو رہا ہو تو آپ کو یقین ہو کہ یہ کام آپ سے آپ نہیں ہو رہا، اللہ کر رہا ہے. اور پھر اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے اللہ پر ایمان کا؟ کہ کسی کام کے ہونے سے پہلے ہی آپ کو معلوم ہو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اسی کا ایکسپریشن ہے انشاءاللہ. آپ پلاننگ کر رہے ہیں، سارے احتمالات کو کور کر رہے ہیں، لیکن یقین ہو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. میں لاہور جا رہا ہوں، گاڑی بھی نہیں ہے، راستہ بھی صاف ہے، ڈرائیور بھی بڑا مستعد ہے، لیکن میں لاہور پہنچوں گا اگر اللہ نے چاہا. اب آپ اگر غور کرنے بیٹھیں گے تو بار بار جو شیطانی انٹرونشن ہے وہ آپ کو یہی بتائے گی کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ زندگی میں نظر دوڑائیں کہ کتنے ہی کام تھے جن میں آپ نے پلان بھی کیا، وسائل بھی وہاں پہنچائے، لیکن کوئی ایسی نئی ایمرجنسی آ گئی. ایمرجنسی کو سمجھے؟ میں نے زور دے کر کہا ایمرجنسی، یعنی کوئی نئی بات ایمرج ہوئی جو پہلے آپ کے سامنے نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ وہاں نہ پہنچ سکے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول پہ تو سب کچھ ہے نا. آپ کی گاڑی بھی صحیح ہے، ڈرائیور بھی صحیح ہے، راستہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں سے روانہ ہی نہیں ہو سکے. آپ بیمار پڑ جائیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، یا کوئی ایسی ایمرجنسی، کوئی نئی سچویشن جو ہے ابھر آئے، ایمرج ہو جائے اور آپ نہ پہنچ سکے. یہ تو چند باتیں وہ ہیں جو میرے خیال میں آ گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ میرے خیالات کے اندر گھرا ہوا نہیں ہے. اس کا علم بہت وسیع ہے، اس کی قدرت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے وہ کتنی قدرت والا ہے. یعنی ایک چھوٹی سی وہ حرکت جو ہے وہ میرے جسم میں کر دے
تو سارا کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے جسمانی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو سیٹ کر رکھا ہے۔ میرے جسم کا ٹیمپریچر وہ 98.6 ڈگری فارنہائٹ رہتا ہے، اور وہ ذرا 99 ہو جائے تو ہم فرق محسوس کرتے ہیں۔ پھر بلڈ پریشر ہمارا، پھر ہمارا پیشاب کا پخانے کا نظام جو ہے وہ ذرا ڈسٹرب ہو جائے، زیادہ پیشاب آنے لگے تب بھی مصیبت، اور ذرا پیشاب رک جائے تو کبھی آپ نے اگر دیکھنے کا موقع ملا ہو جس شخص کا پیشاب رک جاتا ہے وہ کس کرب میں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے جسم کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھ رہا ہے لیکن میں اس پر شکر ادا نہیں کر رہا۔ وہ میرے بلڈ پریشر کو مینٹین کر رہا ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ وہ میرے پیٹ کو سیٹ رکھ رہا ہے لیکن میں اس کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ تو یہ سارے چند میں نے مثالیں دی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز کہ آپ کا دل جو ہے وہ ریگولرلی دھڑک رہا ہے لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ ہمارے پھیپھڑے نارملی کام کر رہے ہیں۔ کیسے کام کر رہے ہیں؟ خود بخود کام نہیں کر رہے۔ یہ خود بخود جو ہے یہ اللہ سے حجاب ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میرے پھیپھڑے، میرے دل، میرے کو، میری آنتوں کو چلا رہا ہے، جب تک وہ چاہے گا وہ چلیں گے، اور جب وہ کوئی ایک سسٹم روک دے گا تو اسی سے میری بہت واقع ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ مچھر یعنی ایک چھوٹا سا جانور ہے جس پر کفار نے اعتراض کیا تھا کہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مچھر کی مثالیں دے رہا ہے قرآن مجید میں۔ اس کا جواب کیا دیا گیا تھا؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہیزیٹیٹ نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر چیز کی مثال دے۔ لیکن اب ہمارے سامنے یہ بات جو ہے وہ آ گئی ہے کہ مچھر نے کتنے انسانوں کی جانیں لی ہیں۔ پتہ چلا کہ ہیپیٹائٹس بھی اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور باقی یہ جو کیا تھا وہ بخار جو ہوتا ہے ڈینگی بخار، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ مچھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے مجھے مار سکتا ہے I have no idea، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ پوری کائنات اور اس کے سارے وسائل ہیں۔ پتے بھی اسی کی حکم سے بڑھ رہے ہیں اور کانٹے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، اور جب وہ چاہے گا مجھے کوئی کانٹا چبھو دے گا اور وہ کانٹا ہی سیپٹک ہو جائے گا اور مجھے اس کے ذریعے سے وہ بلا دے گا۔ اس بات کا مجھے یقین ہونا چاہیے۔ تو بڑی اہم آیت ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ ہرگز نہ کہو، کبھی نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اس شرط کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ اور یہ جو حصہ اس کا سورت کے آخر میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں، اس کو بھی آپ ذرا اپنے ذہن میں باقاعدہ سوچیں کہ آپ کی جتنی بھی عمر گزر چکی ہے، 71 سال، 50 سال، 40 سال، ایون 20 سال، 20 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس سے نیچے نہیں جا رہا کہ سینسیبل ایج جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے انسان کی۔ اس سے آپ غور کریں کہ آپ کی زندگی میں بہت سے واقعات آئے، کئی واقعات کو آپ نے پسند کیا اور کئی واقعات کو آپ نے ناپسند کیا، لیکن ذرا آپ غور کریں کہ جن واقعات کو آپ نے پسند کیا تھا
وہ بہت اچھا ہو گیا. آپ غور کریں گے کہ وہ ان دا لانگ رن آپ کے لیے نقصان دہ تھے. اور جن واقعات کو آپ نے ناپسند کیا تھا آج آپ جس اچھی حالت میں ہیں اسی کی وجہ سے ہیں. یہ بات میں نے اپنی کلاسز کے اندر کی تو ایک صاحب اکاؤنٹنٹ تھے تو انہوں نے خود مجھے آ کر کہا کہ جی میری نوکری ایک جگہ سے چھوٹ گئی تو میں بڑا پریشان ہوا، لیکن اس کے بعد مجھے اس سے بہتر جاب مل گئی. یعنی بظاہر جو ہے وہ ایک برا کام ہوا لیکن اصل میں کیا تھا؟ اچھا کام تھا کہ آپ کو بیٹر جاب مل گئی. اسی طرح آپ زندگی میں جھانکیں کہ زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے نظر آئیں گے کہ جن کو آپ نے اچھا نہیں سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی واقعات آپ کے لیے فیوریبل بنا دیے، آپ کو مفید نظر آئے. آپ نے سمجھا وہ یس یہ تو بڑا کچا واقعہ ہو گیا. تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیا پتا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور کیا پتا تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ذریعے سے جو ڈیمونسٹریشن دی، وہ باقاعدہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی اللہ کے اسی کام کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پوری نظام کو چلا رہا ہے اور کبھی کسی کو نقصان سے دوچار کرتا ہے، کبھی کسی کو فائدے سے دوچار کرتا ہے، لیکن وہ ڈسگائزڈ ہوتے ہیں، کیموفلیجڈ ہوتے ہیں. کہ جب انہوں نے سفر کا آغاز کیا تو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ آپ کو اللہ نے جو اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے آپ مجھے بھی وہ سکھا دیں. تو انہوں نے کہا کہ لیکن تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے، یہ کہ تمہارے خیال کے مطابق وہ کام ایسے ہوں گے کہ تم ان پر کوشچن کرو گے، لیکن میرے ساتھ چلتے ہوئے کوشچن کرنے کی اجازت نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ جی ٹھیک ہے میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا. لیکن اس کے بعد اس لیے کیونکہ وہ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے، اب دریا پار کرنا تھا تو ایک کشتی میں سوار ہوئے. وہ اس کشتی پر سوار ہوتے ہی حضرت خضر نے اس کشتی کو نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، ان کہ یہ کیا نانسنس حرکت کی آپ نے. تو انہوں نے کہا کہ الم اقل لکم، کیا میں تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا سوری. انہوں نے کہا سوال نہ کرنا آپ. اچھا جی. اس کے بعد چلے جا رہے ہیں ایک لڑکا نظر آیا اور حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول ہیں، آپ پر تورات اتری ہے اور تورات میں ایک شخص کا قتل جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے، قتل ناحق. لہذا موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک شخص کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، آپ نے کس بنیاد پر اس کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا الم اقل لکم انی اعلم. علم اقل لکم کیا الفاظ ہے جی؟ یہاں سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے جی. قال ما الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے، تم نے پھر بے صبری کر دی. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ان سألتک عن شیء بعدہ، اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں، سوال کروں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنی کمپنی سے دور کر دیں، اپنی مصاحبت، اپنی کمپنی سے آپ نکال دیں.
قد بلغت من لدنی عذرا، تو پھر میری طرف سے معذرت ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر چلے۔ یاد کیجئے گا کہ جب ہوٹلز کا موٹلز کا کوئی تصور نہیں تھا، سفر تو ہوتے تھے، وہاں جو سارا مسافر کے کھانے کا بندوبست ہوتا تھا وہ شہر کے لوگ کرتے تھے بالکل فری۔ یعنی اسلام کے آنے کے بعد اس کا نظام یوں تھا کہ مسافر مغرب کی نماز مسجد میں ادا کر کے وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ اب ظاہر ہے جو نمازی آتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے کہ یہ ایک آدمی جو ہے یہ جانا پہچانا نہیں ہے، اٹ مینز مسافر ہے، اور اگر وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نماز کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہیں پر قیام کرنا ہے۔ تو کوئی نمازی اس کے پاس جاتا تھا، آپ مسافر ہیں، چلیے آپ میرے ساتھ چلیے، آپ میرے مہمان ہیں، اور ان کو گھر سے کھانا کھلاتا تھا۔ یا وہ کہتا تھا کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ اور جو روایتی تہذیبیں ان میں باقاعدہ اس پر لڑائیاں ہوتی تھیں کہ ایک آدمی جو ہے اس نے مہمان سے کہا کہ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہوں، اور پھر کوئی اور شخص آیا اور اس کو لے کے گھر چلا گیا، باقاعدہ اس پر لڑائی ہوتی تھی اور قتل ہو جاتے تھے کہ تم نے میرا مہمان کیوں اغوا کیا ہے۔ اس سینس کو سمجھیے کہ مہمان کو کھانا کھلانا ایک اعزاز تھا۔ اور ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، حضرت ابراہیم کا عام تذکرہ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے دونوں مرتبہ، حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے بھی اور حضرت اسماعیل کی خوشخبری دینے کے لیے، اور دونوں مرتبہ حضرت ابراہیم نے نہیں پہچانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ان کو بٹھا کر فٹافٹ اندر گئے، بچڑا ذبح کیا اور بھون کر اس کا گوشت لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ہے مہمان نوازی کی روایت۔ تو حضرت خضر نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی جس میں سے وہ گزر رہے تھے اس کے لوگوں سے کہا کہ جی ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دیجیے۔ لیکن اس بستی والے جو تھے وہ بڑے بد اخلاق تھے، انہوں نے کہا چلو چلو کوئی نہیں کھانا کھونا ساڑھے کو۔ لیکن جب وہ اس بستی میں سے گزر کر باہر نکل رہے تھے اس بستی سے، تو ایک دیوار جو تھی وہ گرا جاتی تھی بالکل، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو دھکا لگا کر سیدھا کر دیا۔ اللہ نے خصوصی طاقت دی تھی انہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا کہ یہ جو دیوار آپ نے سیدھی کی ہے، آپ اسی کی اجرت کے طور پر کھانا مانگ لیتے بستی والوں سے۔ انہوں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا۔ تو پھر حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان پوائنٹ آف ڈپارچر ہے، علیحدگی کا مقام ہے، لیکن چلتے چلتے میں تمہیں ان تمام کاموں کی انٹرپریٹیشن بتائے دیتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکتے۔ اب پہلا کیا تھا کہ انہوں نے ایک کشتی ڈیمیج کی تھی، یعنی اگر آج کی زبان میں سمجھانا چاہوں کہ وہ کشتی، اس پر ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے 10,000 روپے خرچ آنے تھے، لیکن حضرت خضر نے کیا بتایا کہ جدھر کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ لوگوں کی کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا، لہذا میں نے چاہا کہ میں اس کو ڈیمیج کر دوں تاکہ بادشاہ کے کارندے جو ہیں اس کو ٹوٹی پھوٹی کشتی سمجھ کر، پھٹیچر کشتی سمجھ کر چھوڑ دیں اور اس پر قبضہ نہ کریں۔ اس کو آپ کمپیئر کریں کہ جب بھی کوئی ڈگنیٹری، حکومت کا کوئی بڑا آدمی جو ہے
وہ کسی جگہ تقریر کرنے کے لیے آتا ہے تو ضلعی انتظامیہ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی بسیں لے کر جانی ہیں وہاں، اور ضلعی انتظامیہ کے پاس تو بسیں نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ادھر گٹ والا، ادھر جو ہے وہ بائی پاس پر، ادھر بھی بائی پاس پر کیا ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پر سواریوں کو اتارتے جاتے ہیں، اور جتنی اچھی حالت کی بسیں ہوتی ہیں ان تمام کو کہتے ہیں چلو چلو تھانے، چلو تھانے لے جاؤ، وہاں جا کے بسیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ اور جب تقریر کا وقت ہوتا ہے تو پھر ان بسوں کو گورنمنٹ اپنے خرچے سے بھر کر جو ہے وہ پہنچاتی ہے، تاکہ وزیر اعلیٰ صاحب، پرائم منسٹر صاحب خوش ہو جائیں کہ واہ واہ، اور وہ دکھا سکے یہ دیکھیں یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا تاکہ وہ کشتی چھننے سے بچ جائے۔ اب سے وہ کشتی جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی اس کی قیمت ہے، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور 10,000 میں وہ ریپیئر ہو جائے تو بظاہر 10,000 کا نقصان ہوا، لیکن انفیکٹ کیا ہوا، 10 لاکھ کا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ تو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا، بظاہر نقصان لیکن حقیقتاً فائدہ۔ پھر جو بچہ میں نے قتل کیا تھا اس کے والدین بہت نیک تھے، اور وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، یعنی ہر طرف سے شکایتیں علماء اور کچہری میں اور تھانے میں ان کو گھسیٹنے والا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اللہ ان کو اس سے بہتر اولاد عطا کر دے، اور اللہ نے عطا کر دی ہوگی۔ تیسرا واقعہ، انہوں نے کہا کہ یہ دیوار جو تھی یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، اور ان کے باپ جو بھی نیک آدمی تھا اس نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کیا تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ خزانہ نکالیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے جو انتہائی بد اخلاق لوگ تھے وہ اس خزانے کو لوٹ لیتے اور بچے اس خزانے سے محروم رہ جاتے۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں، گرنے سے بچاؤں، تاکہ وہ بچے جو ہیں اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ ہے انٹرپریٹیشن ان واقعات کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو یہاں جو تینوں واقعات ہیں اس میں حضرت خضر نے جو بیان اختیار کیا وہ بڑا اہم ہے، کہ جو نیگیٹو کام تھے اس کو تو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے چاہا کہ میں ایسا کر دوں، میں نے چاہا کہ کشتی ڈیمیج کر دوں، میں نے چاہا کہ میں بچے کو مار دوں۔ لیکن جو مثبت کام تھا دیوار کو سیدھا کرنا، اس پر کہا وَأَرَادَ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے ارادہ کیا کہ میں اس کو سیدھا کر دوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ آپ بزرگوں کی کتابوں میں دیکھیں گے، ان کے خطابات میں دیکھیں گے، وہ آخر میں ایک چند جملے ایڈ کرتے ہیں کہ اس تحریر میں جو بھی خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اس میں کوئی خامی یا کوتاہی یا کوئی غلطی ہے تو وہ میری وجہ سے ہے، میری نااہلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب و احترام کا تقاضا۔ حقیقت میں کیا ہے کہ نااہلی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اہلیت بھی اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور شر بھی اللہ ہی کی اجازت سے وجود میں آتا ہے۔ لیکن ادب و احترام کا تقاضا کہ بڑوں کی طرف غلطی منسوب نہ کی جائے، غلطی کو اپنے سر لیا جائے، اور بڑوں کی طرف اچھائی جو ہے وہ منسوب کی جائے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی روایت ہے۔ تقریر کے اینڈ پر بھی وہ یہی کہتے تھے اور تحریر کے اینڈ پر بھی وہی کہتے تھے۔ تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کبھی نہ کہو کسی بات کے بارے میں کہ انی فاعل ذالک غدا، کہ میں یہ کل کروں گا، الا یشاء اللہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اس بات کو اگر ہم اپنا معمول بنا لیں
اپنا دستور بنا لیں اور اس کو خاص طور پر موت کے ساتھ جوڑ لیں تو یہ مضمون جو ہے وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی وہ جو ساری لاکھوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ان کو بھی سوچیں اور آخری بات بھی سوچیں کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو، اس لیے کہ وہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے ڈاکٹر جاوید صاحب کے انتقال پر میں نے جو نقشہ آپ کو دکھایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ روٹین تھی ان کی کہ وہ رات کو عشاء کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے۔ سورۃ ملک کی تلاوت کر رہے ہیں، کرتے کرتے موبائل ہاتھ سے ٹپ گر گیا اور یوں سیدھے ہو گئے۔ بیٹی ان کی دیکھ رہی ہے کہ انہیں موبائل کیوں نہیں اٹھایا، اتنے میں انہوں نے گردن جو ہے وہ یوں کر کے کر دی۔ تو واقعتاً وہ جو میں نے آپ کہا نا کہ ٹیمپریچر، بلڈ پریشر، دل کا دھڑکنا، پھیپھڑوں کا کام کرنا، دماغ کا صحیح چلتے رہنا اور خون کا فلو جو ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے۔ اور وہ کسی ایک بٹن کو دبا دے اور ہمارا وہ فنکشن جو ہے وہ چوک ہو جائے تو ہم نہ اگلا سانس لے سکتے ہیں اور نہ ہمیں اگلی دھڑکن آ سکتی ہے، سمجھے نا؟ اگر اللہ نہ چاہے اور اگر ہمیں یہ بات یاد رہے کہ کل تب آئے گی اللہ چاہے گا، ورنہ کل مجھ پر آئے گی نہیں، پھر شام تب آئے گی اللہ چاہے گا تو، یعنی اس کو کم سے کم کرتے چلے جائیں۔ ایک ہے کہ کہاں ہماری 50 سال کی پلاننگ، پھر اس 50 سال میں بھی پتہ نہیں زندہ رہنا کہ نہیں رہنا، پھر 10 سال کی پلاننگ تو بھی یہی ساتھ یاد آتا رہے کہ پتہ نہیں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، پھر 1 سال کی پلاننگ، پتہ نہیں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، 1 ماہ کی پلاننگ، پھر 1 ہفتے کی پلاننگ، اور پھر 1 دن کی پلاننگ، اور پھر اگلے لمحے کی پلاننگ۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ ذرا نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے آتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یاد رہے۔ اگر اللہ یاد رہے گا تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور اسی چیز کو ہم اپنے اہل و عیال کو بھی منتقل کرتے رہیں مسلسل، یعنی بچوں کو ساتھ ساتھ یہ تربیت دیتے رہیں انشاءاللہ، اور ساتھ ایکسپلین بھی کرتے رہیں، کبھی کوئی چھوٹا سا واقعہ بتا کر، کبھی کوئی چھوٹی سی ساتھ ایڈ کر کے بات انشاءاللہ کہ ان کے بچوں میں اتاریں، اپنے بچوں میں اتاریں انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ، کہ اگلا لمحہ آنا ہے کہ نہیں آنا، I don't know، میرا دل اگلی دفعہ دھڑکنا ہے کہ نہیں دھڑکنا، I don't know، اگلی سانس آنی ہے یا نہیں آنی، I don't know، اگلا قدم میں نے اٹھانا ہے کہ نہیں، I don't know۔ تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، ہرگز نہ کہو کسی چیز کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں کہ انی فاعل ذلک غدا، کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء، مگر اس شرط کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ اور اس کے بعد وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اور اگر بھول جاؤ جب یاد آ جائے تو اللہ کو یاد کر لو، یعنی کوئی بات اور میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور میں بھول گیا تھا اللہ کو، لیکن اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ میں ہوں، جو میں چاہتا ہوں میں کرتا ہوں، تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، یا اللہ میں بھول گیا معاف کر دے مجھے، اور پھر ماشاءاللہ کہہ دیں ہوا وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہے، اور پھر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ یعنی اس سچویشن میں 2 امکانات ہیں، ایک ہے کہ میں کوسوں اپنے آپ کو، یا کسی دوسرے کو ایکس وائی زی کو اس نے رکاوٹ ڈالی ہے، یا
اوہو اگر میں ایسا کر دیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر یہ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا۔ ان سب کو چھوڑ کر ایک بات کہ اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مشہور قول، اب تو نیٹ پر اکثر جو ہے ان کے اقوال مل جاتے ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یعنی میں اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتا ہوں، لیکن ایک دم سے میری پھونک نکل جائے، میں بلنڈر کروں، اب بلنڈر کرنے پر ایک ریئیکشن کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو کوسوں، اور دوسرا کیا ہے کہ میری ہنسی نکل جائے کہ لے بھی پڑھ لے، دیکھ لے للی سوال بڑا اللہ ہی ہوں۔ اپنے دل ہی دل میں، یہ جو دل کی کیفیت ہے کہ اس وقت ہمیں یاد آ جائے کہ بڑا اللہ ہی ہے، میں بڑا کوئی نہیں۔ اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی جو ہے وہ یاد آ جائے، محسوس ہو کہ بڑا وہی ہے، بڑا وہی ہے، میں چھوٹا ہوں۔ تو اپنا چھوٹا پن، اللہ کا بڑا پن انسان کو یاد رہے، یاد آ جائے، نظر میں رہے، تو زندگی کیا ہے وہ صحیح رخ پر ہے، ہدایت پر ہے۔ اور اگر اللہ یاد نہیں ہے تو پھر انسان گمراہی میں ہے، بھٹکا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔